قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ اب اس کے بعد یہ معاملہ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے واضح طور پہ ہونا چاہیے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، وہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا ہمارے اس دین کے اندر جو ہمارے اس دین میں نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے تو کیا ہے؟ قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی بدعت ایسا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو اور نئے طریقے سے ایجاد کیا گیا ہو تو وہی عمل کیا ہے؟ بدعت کہلاتا ہے، اور بدعت بڑا ہی سخت گناہ ہے، بڑا ہی سخت جرم ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے اور سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کے نبی اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع نصیب فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب ہو۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں کہ کچھ قوم آئے گی، کچھ جماعت آئے گی، اللہ کے نبی کہیں کہ آؤ آؤ میں تمہیں اپنے دست مبارک سے پانی پلاتا ہوں، جبھی فرشتے آ جائیں گے اور رکاوٹ بن جائیں گے اور کہنے لگیں گے اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر کتنی نئی نئی چیزیں ایجاد کر ڈالی تھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے، مشفق نبی، رحمت والے نبی، جب یہ الفاظ سنیں گے کہ انہوں نے میرے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر ڈالی تھی تو آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ایسے لوگوں کو مجھ سے دور ہٹاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر رد و بدل کر ڈالا تھا، ترمیم کر ڈالا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام خطبے میں، تمام دروس میں جو خطبہ پڑھا کرتے تھے علیکم بسنتی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر بات اللہ کی بات ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت سارے راستے بنائے جائیں گے لیکن ان راستوں میں سب سے بہتر راستہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں وشر الامور محدثاتها، اے لوگوں بہت سارے معاملے ہوں گے لیکن تمام معاملوں میں سب سے برا معاملہ کیا ہوگا؟ دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا ہوگا۔ وکل محدثۃ بدعہ، اور دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہوگی، اور ہر بدعت گمراہی ہوگی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہوگی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اگر نمازیں پڑھ رہا ہے تو دیکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر وہ حج کر رہا ہے تو دیکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو دیکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ کاروبار کر رہا ہے تو دیکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہر انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے، اور اس کے خلاف مت جائیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کسی کی بھی بڑائی، کسی کی بھی بڑائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں کی جا سکتی ہے۔ دنیا کا کتنا ہی عظیم انسان کیوں نہ ہو، وہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے نکلنے والی دھول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ صحابہ کرام کی ذات بابرکات ہی کیوں نہ ہو۔ پھر عام آدمی کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کا نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اس میں بہت ساری باتیں درست اور صحیح معلوم ہوتی، کیوں نہ ہم اس سے فائدہ حاصل کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا تم تورات کی بات کرتے ہو جس پر تورات نازل کی گئی، وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، جس پر یہ کتاب نازل کی گئی، موسیٰ کلیم علیہ السلام بھی اگر آ جائیں میری موجودگی میں تو انہیں بھی میری اتباع کرنی ہوگی، میرے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا، جبھی جا کر کے کامیابی ملے گی۔ تو ایک نبی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو تو اسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔
تو پھر کسی انسان کے لیے کیسے جائز اور درست ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی غیر نبی کی بات کو تسلیم کرے؟ اور ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں دو عظیم لوگ پیدا ہو، ایک آسمان سے اتارے جائیں گے جو عظیم نبی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، خود نبی ہیں اور آسمان سے اتارے جائیں گے، اور اسی طریقے سے مہدی پیدا کیے جائیں گے۔ لیکن یہ دونوں لوگ عیسیٰ علیہ السلام باوجود کہ نبی ہیں وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کی شریعت کی پیروی کریں گے، اپنی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے۔ ایسے سیدنا مہدی بھی ایسا کریں گے۔ تو پھر میرے بھائیوں ساتھیوں اور عزیزوں، یعنی بہت بڑی بات ہے۔ اب اس سے بڑی بات کیا کہی جا سکتی ہے کہ ایک نبی بھی اگر اس وقت پیدا ہو جائے یا آسمان سے اتارا جائے تو اسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہوگی، حالانکہ اسے اللہ نے رسول بنایا، حالانکہ اسے اللہ نے نبی بنایا۔ تو پھر ایک غیر نبی جس کے متعلق قرآن کی آیات بھی نہیں ہے، پیغمبر اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی نہیں ہے، جسے نبی اور رسول بھی بنایا نہیں گیا، جسے اللہ نے بھی امام نہیں بنایا، اللہ کے رسول نے بھی امام نہیں بنایا، تو پھر ایسے لوگوں کی بات کو کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ جو ہے یہ کھوکھلا ہے اور کمزور ہے، اس لیے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، ہر محبت کرنے والا شخص اپنے محبوب کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بات کو بہت لمبا نہ کرتے ہوئے صرف خلاصہ کے طور پہ آپ کے سامنے جو بات پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی فرما برداری، یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، یہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کا ذریعہ ہے، یہی قیامت کے دن نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رہنے کا ذریعہ ہے، یہی اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو سمیٹنے کا ذریعہ ہے، یہی جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا ذریعہ ہے، یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنانے کا ذریعہ ہے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت، یہ دنیا میں بھی فتنے کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی فتنے کا ذریعہ ہے، قبر کے اندر بھی فتنے کا ذریعہ اور آزمائش کا ذریعہ ہے، جہنم میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، اور جہنم میں بھی بری طریقے سے رہنے کا ذریعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ یعنی حد درجہ نقصان ہے کہ کوئی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے طریقوں کو چھوڑ دے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، لو ترکتم سنت نبیکم، اے لوگو اگر تم نے اپنے رسول کی سنتوں کو چھوڑ دیا، اپنے رسول کے طریقوں کو چھوڑ دیا، آپ اپنے رسول کے اسوے کو چھوڑ دیا، لضللتم، تو یقینی طور پہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا گمراہی کی دعوت دینا ہے اور گمراہی کے قریب جانا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنی زندگی کے تمام مراحل میں، تمام اسٹیپ میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اور آپ کے اسوے کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔